بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear and respected fellows, welcome to all of you. I hope you are doing well. This is Ilmify YouTube channel. آج ہم کے PC60 جنرل زون 3 میل پیپر جو کہ آج 9/7/2026 کو لیا گیا. اس پیپر میں ٹوٹل 45 MCQs تھے اور اس کا 1 hour ٹائم تھا. یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل 100% اوریجنل پیپر ہے اور اس میں 1 سے لے کر 45 تک پورے کے پورے MCQs موجود ہیں. آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس بنتے ہیں ٹیسٹ میں. اور جن کے ٹیسٹ نہیں ہوئے یعنی زون 5 اور 6 والے یہ ضرور دیکھ لیں. کچھ نہ کچھ MCQs ریپیٹڈ بھی ہوں گے اور آپ کو ٹاپکس کا ڈائمنشن بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سے ٹاپکس زیادہ امپورٹنٹ ہیں. چونکہ یہ تھوڑا بلر بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں ایکسپلینیشن بھی ایڈ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ سارا پیپر MCQ نمبر 1 سے لے کر آخری MCQ تک ہم نے سالو بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ایڈ کی ہے تاکہ رول کا بھی آپ کو پتہ چلے جو گرامیٹیکل پوائنٹس ہے اور جو ووکیبلری ہے. فرسٹ کوسچن ہے کہ ورچولی مینز. ورچولی کا کیا مطلب ہے؟ ورچولی کا مطلب ہے نیئرلی یعنی تقریباً یا لگ بھگ. سو آپشن ڈی از کریکٹ آپشن. کوسچن نمبر 2 دیکھیں ہی فیسڈ پیونیٹیو میئرس. پیونیٹیو کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے سوال پوچھا ہے. سو پیونیٹی کا مطلب ہے سزا دینے والے یعنی سزا دینے والے اقدامات. پیونیٹیو میئرس کا مطلب ہے سزا دینے والے اقدامات. کریکٹ آپشن آپ کا بنتا ہے یہاں پر آپشن سی، انٹینڈنٹ از پنشمنٹ. کوسچن نمبر 3 ہے کہ چینج انٹو انڈائریکٹ اسپیچ. آپ کو سینٹینس دیا ہے دے سیڈ دیٹ دے ہیڈ نیور سین سچ اے بیوٹیفل پلیس. آپ کو رولز کا پتہ ہوگا جو رپورٹنگ اسپیچ ہوتا ہے جب وہ پاسٹ میں ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں تو رپورٹڈ یعنی سیکنڈ پارٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہے. آپ نے ٹینس کو بھی دیکھنا ہے. اگر ٹینس آپ کا پاسٹ پرفیکٹ یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے تو پھر وہ چینج نہیں ہوتا، لیکن اس کے پروناؤن ضرور چینج ہوتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں دے ہیڈ نیور سین، سو یہاں پر ہیڈ بھی ہے اور سین بھی ہے. سین وی تھرڈ ہے یعنی وی 3 فارم ہے اور ہیڈ آپ کو پتہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کا ہیلپنگ ورب ہے. اس کا مطلب ہے یہ سینٹینس پاسٹ پرفیکٹ میں ہے. پاسٹ پرفیکٹ یہ اگر ہے تو یہ چینج نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو پروناؤن ہے دے یہ چینج ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دس. آپشنز دیکھیں دے سیڈ وی ہیو نیور سین. دیکھیں اس میں تو ہیو لکھا ہے، اس میں تو پریزنٹ پرفیکٹ کا ہیلپنگ ورب لکھا ہے، یہ تو آپ مقابلے سے نکال دیں. سیکنڈ اگر آپ دیکھیں دے سیڈ وی ہیڈ نیور سین سچ اے بیوٹیفل پلیس. یہاں پر صرف آپ کا یہ پروناؤن جو ہے یہ چینج ہوا ہے اور باقی سینٹینس ہیڈ نیور سین سچ اے بیوٹیفل پلیس بالکل سیم ٹو سیم ہے. اس کا مطلب ہے بی آپ کا کریکٹ آپشن ہے. سی پر نظر ڈالیں دے سیڈ وی نیور سا. دیکھیں انہوں نے کس میں لکھا ہے؟ انہوں نے پاسٹ انڈیفینٹ میں لکھا ہے یعنی پاسٹ سمپل میں، جو کہ غلط ہے. وی نیور ہیڈ سین، یہاں پہ نیور کو آگے لکھا ہے، ارینجمنٹ میں غلطی کی ہے. کریکٹ آپشن آپ کا کیا بنتا ہے؟ کریکٹ آپشن آپ کا بی بنتا ہے. کوسچن نمبر 4 دیکھیں ٹریل آئیڈینٹیفائی اپوزٹ ورڈ. اس کا اپوزٹ ورڈ کیا بنتا ہے؟ ٹریل کا موسٹ سوٹیبل آپشن یہاں پر اپوزٹ ٹپ ٹاپ بنتا ہے، جس کا مطلب ہے پنجوں کے بل سے چلنا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 5 دیکھیں ہر ٹون بیکم نوٹیسبلی اسربک ڈیورنگ دا ڈیبیٹ. اسربک کا کیا مطلب ہے؟ اسربک کا میننگ ہے تلخ کلامی. موسٹ سوٹیبل آپشن آپ کا آپشن بی بنتا ہے شارپ اینڈ بیٹر. کوسچن نمبر 6 دیکھیں دا کنکسٹ آف مکہ اکرڈ ان. فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا. کریکٹ آپشن سی بنتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں. ABURKH ابرخ MHT یا KHT دونوں آپ یاد رکھیں. MHT KHT ابرخ MHT 10-15 بار بولے آپ کو یاد ہو جائے گا. اے کا مطلب ہے ابوا. سو فرسٹ ہجری کو یہ ترتیب کے ساتھ ہے، فرسٹ ہجری، سیکنڈ ہجری، تھرڈ ہجری، فورتھ ہجری. ٹھیک ہے. سو فرسٹ ہجری کو ابوا ہوا تھا، سیکنڈ ہجری کو بدر ہوا تھا، تھرڈ ہجری کو احد ہوا تھا، فورتھ ہجری یعنی آر کو رجیع ہوا تھا، ففتھ ہجری کو خندق ہوا تھا، 6 ہجری کو حدیبیہ ہوا تھا،
اس کے علاوہ 7 ہجری کو موتا ہوا تھا، اور 7 کی جگہ پہ میں نے کے بھی لکھا ہے، تو 7 ہجری کو خیبر بھی ہوا تھا، اور ایچ سے مراد یہاں پہ حنین ہے 8 ہجری کو، اور 9 ہجری کو تبوک ہوا تھا، اور یہاں پر 8 ہجری کو حنین کے ساتھ ساتھ فتح مکہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ ایک سیریز ہے، اگر آپ ایک دفعہ اس کو یاد کریں پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کنسیپٹ اس سے بن جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن آپ دیکھیں، سلیکٹ دا کریکٹ سینٹینس۔ کریکٹ سینٹینس اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اٹ may rain this morning, it might rain this morning, it could rain this morning۔ یہاں پر جو سینٹینسز ہے یہ سارے پاسبلٹی کو شو کرتے ہیں، پاسبلٹی کے لیے یوز ہوا ہے، مے بی، مائٹ بی، کچھ یہ سارے پاسبلٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو سب کریکٹ ہے۔ آپشن ڈی آپ کا کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ کویشچن نمبر 8 دیکھیں، نقوش کے مدیر کون تھے؟ مدیر ایڈیٹر کو کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک رسالہ تھا، محمد طفیل اس کا ایڈیٹر تھے۔ آپشن نمبر اے آپ کا کریکٹ آپشن بنتا ہے۔ کویشچن نمبر 9 دیکھیں، ہی شوڈ اورژن ٹو ٹیکنگ رسکس۔ اورژن مینز، اورژن کا یہاں پہ کیا مطلب بنتا ہے؟ اورژن کا جو میننگ ہے یہ اصل میں ہے ناپسندگی یا شدید نفرت، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر کریکٹ آپشن آپ کا آپشن اے بنتا ہے، ایکسٹریم ڈس لائک۔ کویشچن نمبر 10 دیکھیں، دا فائنڈنگز ور انکنکلوسیو۔ کنکلوسیو فیصلہ کن کو کہتے ہیں، اور انکنکلوسیو غیر فیصلہ کن یا غیر واضح کو کہتے ہیں۔ سو انکنکلوسیو کا مطلب کیا ہے؟ لیک اے کلیئر ریزلٹ۔ آپشن بی آپ کا کریکٹ آپشن ہے۔ کویشچن نمبر 11 دیکھیں، جنو گور کپوری کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ دبستان سے کیا مراد ہے؟ دبستان اصل میں اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں، خاص نظریہ، فکر، ادبی رجحان یا عملی مقطع فکر سے تعلق رکھنے والے گروہ۔ آپ کا کریکٹ آپشن بنتا ہے نفسیات، آپشن نمبر ڈی۔ کویشچن نمبر 12 دیکھیں، ان وچ سینٹینس از ریلیٹو کلاز نان ڈیفائننگ۔ اچھا، آپ کو سینٹینسز دیا ہے، اس میں آپ نے وہ سینٹینس ڈھونڈنا ہے جس میں ریلیٹو کلاز نان ڈیفائننگ ہے۔ اب پہلے ریلیٹو کلاس سیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈیفائننگ اور نان ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس کے جو 2 ٹائپس ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ واٹ از ریلیٹو کلاس؟ ریلیٹو کلاس وہ کلاس ہوگا جو ریلیٹو پروناؤن سے شروع ہوتا ہے، یعنی ریلیٹو پروناؤن جس کلاس کو انٹروڈیوس کرتا ہے اس کو ہم ریلیٹو کلاس کہتے ہیں۔ واٹ از ریلیٹو پروناؤن؟ ہو آپ کا ریلیٹو پروناؤن ہے، وچ آپ کا ریلیٹو پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، دیٹ ریلیٹو پروناؤن ہے، ہوز ریلیٹو پروناؤن ہے، اس کے علاوہ ہوم ریلیٹو پروناؤن ہے۔ تو یہ سب آپ کے ریلیٹو پروناؤن ہیں۔ جو ریلیٹو پروناؤن سے جو کلاس شروع ہوتا ہے اس کو ہم ریلیٹو کلاس کہتے ہیں۔ سینٹینس میں اس کا جگہ اس طرح ہوگا، پہلے ناؤن ہوتا ہے اور پھر ریلیٹو پروناؤن ہوتا ہے۔ اس کو ریلیٹو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ایکسٹرا انفارمیشن کو اس ناؤن کے ساتھ جو اس سے پہلے آتا ہے۔ یہ ریلیٹو پروناؤن جس کلاس میں موجود ہے اس کلاس کو اس پروناؤن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس جس کو ہم ریسٹرکٹیو کلاس بھی کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے نان ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس جس کو ہم نان ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ناؤن کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دیتا ہے اور نان ڈیفائننگ بھی ناؤن کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دیتا ہے۔ یہ 2 پوائنٹس اس میں سیم ہے۔ ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس میں کاما استعمال نہیں ہوگا، یاد رکھیں، ڈیفائننگ میں کاما استعمال نہیں ہوگا، لیکن نان ڈیفائننگ میں کاما استعمال ہوگا۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر آپ نان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس میں نان میں کاما استعمال نہیں ہوگا، نان میں استعمال ہوگا، نان ریسٹرکٹیو یا نان ڈیفائننگ میں کاما استعمال ہوگا۔ یہ الٹا چلتا ہے، جس میں نان ہے اس میں کاما استعمال ہوگا، جس میں نان نہیں ہے اس میں کاما استعمال نہیں ہوگا، یعنی نان میں کاما استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3rd نمبر پوائنٹ دیکھیں، if it is removed the sentence changes۔ یہ امپورٹنٹ ہے، جس میں کاما استعمال نہیں ہوتا یعنی ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس، اس میں اگر آپ اس ریلیٹو کلاس کو ریموو کریں تو آپ کا سینٹینس کی میننگ چینج ہو جائے گا، جو کور میننگ ہے، جو بالکل بنیادی میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نان ڈیفائننگ یعنی کامے والا سینٹینس سے آپ ریلیٹو کلاس کو نکالے تو اس کا میننگ چینج نہیں ہوگا، سینٹینس پر اثر نہیں پڑتا۔ ایگزامپل دیکھیں، دا اسٹوڈنٹ who pass the exam will get the prize۔ جو انڈر لائن پارٹ ہے یہاں پر، اور جو انڈر لائن پارٹ ہے my mother who lives in Canada is visiting soon، یہاں پر جو انڈر لائن پارٹ ہے، یہاں پر جو انڈر لائن پارٹ ہے، یہ دونوں ریلیٹو کلاسز ہیں۔
اگر آپ اس فرسٹ والا ریلیٹو کلاس کو ریموو کریں تو سینٹینس کس طرح ہو جائے گا؟ دا اسٹوڈنٹس ول گیٹ پرائز. سینٹینس کا جو کور میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر سینٹینس میں ہے کہ دا اسٹوڈنٹس ہو پاس دا ایگزام، یعنی مخصوص اسٹوڈنٹ کو اشارہ کرتا ہے جنہوں نے ایگزام پاس کیا ان کو پرائز ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو نکالیں تو سب اسٹوڈنٹ کو پرائز ملے گا، میننگ چینج ہوگی. سو ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس میں ایک تو کاما استعمال نہیں ہوگا، دوسرا اگر آپ اس سے ریلیٹو کلاس کو نکالیں اس سینٹینس سے جس میں یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا میننگ چینج ہوگا. لیکن نان ڈیفائننگ میں کاما استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ ریلیٹو کلاس کو سینٹینس سے نکالیں تو میننگ چینج نہیں ہوتا. مائی مادر، اس کو اگر آپ نکالیں تو از وزٹنگ سون، یہاں پر کور میننگ سیم رہتا ہے. یہ ایڈیشن انفارمیشن ہے، اس کو اگر آپ نکالیں تو اس کا میننگ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. سو یہ آپ کا ڈیفائننگ اور نان ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس میں ڈفرینس ہے. اب یہاں پر آپ خود بتائیں، اے آپ کا ڈیفائننگ ہے یا نان ڈیفائننگ ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. آپ سے کیا پوچھا ہے؟ نان ڈیفائننگ، اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا نان ڈیفائننگ میں کاما استعمال ہوتا ہے. تو صرف واحد یہ سینٹینس ہے بی نمبر جس میں کاما استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ کا نان ڈیفائننگ ریلیٹو کلاس ہے. 13 میں آپ سے پوچھا ہے وچ ٹیچر ایکشن انہانسز افیکٹونیس آف کنسیپٹ میپنگ. اس کا کریکٹ آپشن بی بنتا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ لنک کو آپ جسٹیفائی کریں کنسیپٹ کے بیچ میں، تو یہ کنسیپٹ میکنگ کو افیکٹیو بناتا ہے. کویشچن نمبر 14 دیکھیں، خاکہ نگاری میں ممتاز ادیب کون ہے؟ رشید احمد صدیقی خاکہ نگاری میں ایک ممتاز ادیب ہے. کویشچن نمبر 15 دیکھیں، وچ سینٹینس یوزز دا آپٹیٹیو موڈ ود دا ورب. واٹ از آپٹیٹیو موڈ؟ دعا، خواہش اور آرزو کے لیے جو سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں یا جو فریزز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم آپٹیٹیو موڈز کہتے ہیں. مثال کے طور پر مائی گاڈ بلیس یو دعائی الفاظ ہے. لانگ لائیو پاکستان، یہ بھی خواہش یا آرزو والے الفاظ ہے یا دعائی الفاظ ہے. لیٹ دیئر بی پیس، یہ بھی ایک دعائی یا آرزو کے الفاظ ہے. کہ لیٹ دیئر بی لائٹ، یہ بھی آپ کے آپٹیٹیو موڈ ہے کیونکہ اس میں بھی دعا کی گئی ہے. لیٹس گو ٹو دا مارکیٹ، آئی لیٹ ہیم گو یسٹرڈے، دے لیٹ اس نو دا نیوز، یہ آپٹیٹیو موڈز نہیں ہے. کویشچن نمبر 16 میں آپ سے پوچھتا ہے اف دیئر از اے ڈسکاؤنٹ آف 40%، اگر 40% ڈسکاؤنٹ ہے ایک آرٹیکل پر جس کا قیمت خرید یعنی کاسٹ 7000 ہے، دین دا پرائس آفٹر ڈسکاؤنٹ، ڈسکاؤنٹ کو نکال کے کتنا پرائس بنتا ہے ٹوٹل. آپ سے سمپل پوچھتا ہے 7000 کا 40% نکالے اور پھر جو آپ نکالے وہ 7000 سے مائنس کرے تو آپ کو پرائس مل جائے گا. آپ لکھے 40% آف 7000، ٹھیک ہے. سو آپ 40 لکھے، اس پرسنٹیج کو آپ نیچے لکھے، آف کی جگہ ملٹیپلائی لکھے اور 7000 ملٹیپلائی کے بعد لکھے. اس سے بھی 2 زیرو کاٹ لے، اس سے بھی 2 زیرو کاٹ لے، ٹھیک ہے. جب آپ اس سے 2 زیرو کاٹے یہ 70 رہ جائے گا اور 40 رہ جائے، ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، 7 4 28 ہو جائے گا اور 2 زیرو آپ اس کے ساتھ لگائیں. سو یہ ہو جائے گا 2800. اب آپ اس 7000 سے جو کل قیمت ہے یہ 2800 مائنس کریں. تو جب آپ 7000 سے 2800 مائنس کریں آپ کے پاس 4200 اس کا پرائس ہو جائے گا. کس چیز کا؟ اس آرٹیکل کا، ڈسکاؤنٹ نکالنے کے بعد. سو آپشن اے آپ کا کریکٹ آپشن ہے. کویشچن نمبر 17 دیکھیں، اسٹف بن کا کیا مطلب ہے؟ اسٹف بن اصل میں ضد یا ہٹ دام کو کہتے ہیں، یعنی ایک بندہ ایک اوپینین پر بالکل ایسے مضبوطی سے رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا کسی حالت میں بھی. آپ ان کو کچھ بھی کہے، کچھ بھی بتائے، آپ وہ اپنے جو اوپینین ہے یا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے والا نہیں ہوتا، بہت ضدی ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹف بن. اس کو ہم پرٹینیشیس بھی کہتے ہیں. کویشچن نمبر 18 دیکھیں، ڈرل اینڈ پریکٹس از موسٹ اپروپریٹ وین. ڈرل اور پریکٹس کب زیادہ فائدہ دیتا ہے؟ یہ عمل کب مناسب بنتا ہے ٹیچنگ میں؟ سو لرنرز نیڈ ٹو ڈیولپ فلوئنسی آفٹر انڈرسٹینڈنگ اے کنسیپٹ میپ. جب کنسیپٹ میپ بنائے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں تو پھر آپ ڈرل کریں، پریکٹس کریں، اسٹوڈنٹ سے لکھوائے، اس کو اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ ان سے بنوائے. تو اسٹوڈنٹ اسے ڈرل جتنا کرتے ہیں، جتنا پریکٹس کرتے ہیں، اتنا اسٹوڈنٹ میں فلوئنسی آ جائیں گی اور تیزی سے اس چیز کو پھر
ریپیٹ بھی کر سکے گا اور لکھنے کے قابل بھی بن جائیں گے. سو آپشن اے آپ کا کریکٹ آپشن بنتا ہے. کویشچن نمبر 19 دیکھیں. دی ڈیلیگیٹس ڈیش فار نیئرلی 8 hours وداؤٹ انٹرپشن فائنلی ڈیمانڈیڈ a recess. یہاں پر آپ کا کریکٹ آپشن ہیونگ ڈیبیٹڈ بنتا ہے. کویشچن نمبر 20 دیکھیں. دا سولوشن پرووڈ ان افیکچوئل. ان افیکچوئل کا مطلب بہت کلیئر ہے، نان افیکٹو یا ان افیکٹو. یہ ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب بہتر یا غیر مؤثر ہوتا ہے جو کوئی خاص افیکٹ پیدا نہ کر سکے. کویشچن نمبر 21 دیکھیں. چوز دا موسٹ اپروپریٹ پروپوزیشنل فریز ٹو فل دا گیپ. ڈیش ریپیٹڈ وارننگس. The clerks continue submit incomplete report. یہاں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہی ہوتا ہے یہاں سے کہ یہاں کنٹرڈکشن موجود ہے. یہاں پر the clerk continue to submit incomplete reports. وارننگ کے باوجود بھی ریپیٹڈ وارننگ، ڈیش ریپیٹڈ وارننگ. تو یہاں پہ کیا بنتا ہے؟ یہاں پہ کریکٹ آپشن آپ کا بنتا ہے in spite of repeated warning. آپشن ڈی آپ کا کریکٹ آپشن بنتا ہے. Question number 22 دیکھیں. Identify the dangling modifier and correct it. Having finished the report, the meeting was called. یہاں پر آپ نے dangling modifier کو کریکٹ کرنا ہے. dangling modifier ایسا modifier ہوتا ہے جو اس ورڈ کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو آپ نہیں چاہتے یا وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے اور پھر بھی پایا جاتا ہے. that is dangling modifier. یعنی اس کا سبجیکٹ واضح نہیں ہوتا. کریکٹ آپشن having finished the report we called the meter بی بنتا ہے. کویشچن نمبر 23 دیکھیں. سارے جہاں سے اچھا کس نظم کا مصرع ہے؟ یہ اصل میں بی نمبر یہاں پہ کریکٹ آپشن بنتا ہے. یہ ترانہ ہندی ہے میرے خیال میں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس طرح کا کچھ ترانہ ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ لکھا تھا. کویشچن نمبر 24 دیکھیں. which sentence show a correctly placed adverbial modifier. adverbial modifier should be placed near a word which it modify. ٹھیک ہے، اس ورڈ کے ساتھ جو اس کو موڈیفائی کرتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے ایڈوربل موڈیفائی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں شی نیئرلی ایٹ آل دا کیک. نیئرلی یہاں پر یہاں موجود ہے ایٹ کے ساتھ. شی ایٹ نیئرلی آل دا کیک یہاں پر آل کے ساتھ موجود ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے. شی ایٹ نیئرلی آل دا کیک، اس نے تقریباً سارا کیک کھا لیا. سو یہاں پر فوکس کس چیز پر ہے؟ آل پر ہے. یہ جو ایڈورب ہے آل کو موڈیفائی کرتا ہے. بی کریکٹ آپشن بنتا ہے. کویشچن نمبر 25 دیکھیں. ڈسٹینس کور پر یونٹ ٹائم از کالڈ. اس کو ہم سپیڈ کہتے ہیں اور سپیڈ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے سپیڈ کیا کس چیز کا برابر ہوتا ہے. سپیڈ برابر ہوتا ہے ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم کا. اس کا یونٹ کیا بنتا ہے؟ اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ بنتا ہے. کویشچن نمبر 26 دیکھیں. واٹ از دا والیوم آف اے کیوب. کیوب کا آپ نے والیوم فائنڈ کرنا ہے. whose surface area is 294. سرفیس ایریا آپ کو دیا ہے 294 ہے، اپنے والیوم معلوم کرنا ہے. والیوم کا فارمولہ کیا ہے؟ V is equal to A کیوب. یہ والیوم کا فارمولہ ہے. اب آپ کو سرفیس ایریا دیا ہے. سرفیس ایریا کا فارمولہ کیا ہے؟ سرفیس ایریا آف کیوب یہ برابر ہے 6A اسکوائر کا. کیوب میں 6 سائڈز ہوتے ہیں اور ہر ایک سائڈ میں A اسکوائر ہوتا ہے. تو 6A اسکوائر اس کا سرفیس ایریا ہے کیوب کا. ٹھیک ہے، تو کیوب کی جگہ آپ 6A اسکوائر پٹ کریں اور ویلیو آپ کو دیا ہے یہ برابر لے لے آپ 294 کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے A کا ویلیو معلوم کرنا ہے، یعنی A کو آپ نے سپریٹ کرنا ہے. تو آپ اس سائڈ کو بھی 6 پر ڈیوائڈ کریں اور 294 کو بھی 6 پر ڈیوائڈ کریں. تو یہ 6 اور یہ 6 ختم ہو جائے گا اور 294 کو جب آپ 6 پر ڈیوائڈ کریں تو اس سے آ جائے گا 49. یعنی آپ کے پاس آ جائے گا A اسکوائر از ایکول ٹو 49. یہاں پر آپ نے A نکالنا ہے تو اس پر بھی آپ اسکوائر روٹ لے لیں، اس پر بھی آپ لے لیں. تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے. آپ کے پاس رہ جائے گا A از ایکول ٹو انڈر روٹ 49 برابر ہوتا ہے 7 کا. یعنی A کا ویلیو آپ نے معلوم کیا 7 آ گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو والیوم کے فارمولے میں پٹ کریں. والیوم کا فارمولہ کیا ہے؟ V از ایکول ٹو A کیوب. ٹھیک ہے، A کی جگہ آپ 7 پٹ کریں، 7 اور کیوب آپ اپنی جگہ پٹ کریں. کیوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यानी बेस को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 7. सो 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 343. ये आपका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनता है. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हाट डू द रेमिटेंसेस मीन. रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो बाहर से ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान भेजते हैं, इसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं. ये लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी का एक बड़ा पोर्शन इस पे दारोमदार करता है. क्वेश्चन नंबर 28 देखे, चूज द पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर समवन हैड बीन वाचिंग द मूवी. आपने इसको क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट समवन है, समवन हैड बीन वाचिंग द मूवी, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मूवी है. तो सबसे पहले आप इसको लेके हैड बीन और इसके साथ आपने बीइंग लिखना है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, तो इसके साथ बीइंग आता है. वॉच द मूवी, रूल्स आपने पढ़े होंगे. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 29 देखें, आग का दरिया का बुनियादी मौजू क्या है. इससे पहले एक पेपर में पूछा था आग का दरिया ये किसने लिखा है. आग का दरिया असल में क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने एक नावल लिखा है और इसका बुनियादी जो मौजू है ये बरी सग़ीर की तहजीबी तारीख़, इस पर यह नावल लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 30 देखें, टू बीट अबाउट द बुश, इसका क्या मतलब है. ये एक एडियम है, इसका मतलब है टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू. जो मेन इशू है इसके इर्द गिर्द बातें करना या इधर उधर बातें करना. ठीक है, ये एक इडियम है. जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन करते हैं ना, जो मेन बात होता है उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं. असल बात से गुरेज करना या इधर उधर की बातें करना या घुमा फिरा कर बात पेश करना, यानी हम पश्तो में कहते हैं दागर गरुली आ खबरा. क्वेश्चन नंबर 31 देखे, वी प्रिवेल्ड डैश देम टू हेल्प अस. प्रिवेल का मतलब है कायल करना. प्रिवेल के साथ अगर आप ऑन लगाए या अपन लगाए फिर इसका मतलब होता है परसुएट करना या किसी को कायल करना. इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, सबसे पहले प्रिवेल आने अपन होगा, फिर पर्सन होगा, यानी यहाँ पे पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, फिर टू होगा और फिर वर्ब होगा. यहाँ पर टू भी है और यहाँ पर वर्ब भी है. इस सूरत में अगर होगा तो ये परसुएट के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कायल के लिए इस्तेमाल होगा. इसका मीनिंग किस तरह बनता है, हमने इन्हें हमारी मदद करने पर आमादा किया या कायल कर लिया. क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस. शी स्टेड काम इवन डैश द सिचुएशन वाज डायर. डायर का मतलब है संगीन, यानी संगीन सूरत हाल के बावजूद भी वो काम रहा, वो खामोश और पुर उम्मीद रहा. इवन के साथ दो सूटेबल है यहाँ पर. द सिचुएशन वाज डायर. क्वेश्चन नंबर 33 देखे, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द सब्जंक्टिव इन अ फिक्स्ड फ्रेज. सब्जंक्टिव का क्या मतलब होता है, जब वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल हो जाए. ठीक है, इन वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल हो और ऐसे सेंटेंसेस विशेस, प्रेयर्स या डिमांड वगैरह या सजेशन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं. तो इसमें मेन बात है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है. इसमें अगर आप देखें सब में हेल्प्स है, हेल्प्ड है, हेल्पिंग है, लेकिन एक में हेल्प है, बेस फॉर्म इसके साथ न इस है, न ईडी है, न इंजी है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हिज कॉन्फिडेंस वाज प्रिकेरियस एट बेस्ट. यहाँ पर प्रिकेरियस का क्या मतलब है, अनस्टेबल. उसका जो कॉन्फिडेंस था वो अनस्टेबल था या कम था या कमज़ोर था. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ये एडजेक्टिव है. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सेलेक्ट द रिलेशनशिप विच इज़ मिसमैच. गोट की गोश्त को हम मटन कहते हैं और काफ की गोश्त को हम व्हील कहते हैं और काऊ की गोश्त को हम बीफ कहते हैं. शीप की गोश्त को हम रैम नहीं कहते, रैम असल में नर शीप को कहते हैं. सो ये आपका करेक्ट मिसमैच. चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन. ये तो बहुत इजी है. द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम बिफोर द डेडलाइन. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच. देखिए बैक फ्लैश पेयर करना है. यहाँ पर आमतौर पर तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में पूछते हैं, लेकिन इन पेपर्स में जो आखिरी पेपर्स है, आखिरी जोन्स के पेपर, इसमें अक्सर यही पूछता है कि आपने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है. दे सेड दैट दे वर गोइंग टू लीव सून. दे सेड वी आर गोइंग टू लीव सून. करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनता है. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द चेयरमैन रिमेन डीपली कमिटेड. कमिटेड के साथ हमेशा टू आता है. कमिटेड टू
اس کے بعد ناؤن یا جرنڈ آتا ہے. یہاں پر آپ کا امپلیمنٹنگ جرنڈ آیا ہے. جرنڈ تو آپ جانتے ہیں جب ورک ہے فرسٹ فارم کے ساتھ ان جی آ جائے وہ ناؤن کا کام کرے, دیٹ از کالڈ جرنڈ. اسکالر از فیمس فار تفسیر فاتح الغائب. یہ تفسیر کس نے لکھا ہے؟ یہ الرازی کی تفسیر ہے. امام فخر الدین الرازی کی مشہور تفسیر تفسیر مفاتح الغائب. نمبر 40 دیکھیں, what do we call the storage sacs of the cell. جو سیل کے اندر اسٹوریج سیکس ہیں ان کو ہم ویکیول کہتے ہیں. یہ واٹر کو اسٹور کرتے ہیں. اور مائٹوکانڈریا جو ہے یہ پچھلے پیپر میں پوچھا تھا, یہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے اور رائبوسومز پروٹین بناتے ہیں. یہاں پر دیکھیں چینج انٹو ڈائریکٹ اسپیچ. ہی سیڈ the train had already left. had اور لیفٹ. اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا پاسٹ پرفیکٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے جو پاسٹ پرفیکٹ ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے, یہ چینج نہیں ہوتے. The train had already left. دیکھیے وہی چیز انہوں نے لکھا ہے, The train had already left. صرف دیٹ کو ختم کیا ہے کیونکہ ڈائریکٹ اسپیچ میں دیٹ نہیں ہوتا, اور یہ جو رپورٹڈ اسپیچ ہے یہ کاما کے اندر ہوتا ہے, ان کو کاما کے اندر لکھا ہے اور ہی سیٹ کو آگے لکھا ہے. سو چینجز اس میں نہیں ہے. پاکستان ہوسٹ دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کونسلز آف ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ ان 2024 میں پاکستان نے اس کو ہولڈ کیا تھا. یہ 23rd میٹنگ تھا آف دی کونسلز آف ہیڈ آف دا گورنمنٹ. 43 دیکھیں, وچ سینٹینس یوز کاماز کریکٹلی ٹو اوائڈ مس ریڈنگ ٹو کوآرڈینیٹ ایڈجیکٹیوز. اٹ واز اے برائٹ سنی ڈے. برائٹ کے بعد ڈائریکٹ کاما آتا ہے. 18 امینڈمنٹ ان پاکستان واز پاسڈ ان. 18 امینڈمنٹ 2010 میں پاس کیا تھا اور یہ پیپل پارٹی کی حکومتی زرداری نے اس کو پاس کیا تھا. اور اس میں کیا ہے, پروونشل اٹانومی ہے, یعنی صوبوں کو آزادی دی گئی ہے, صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے. KPK کو اس میں نام بھی دیا تھا, خیبر پختونخوا کا نام اس سے پہلے NWFP اس کا نام تھا, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس. اور PM کو پاور دیا تھا, اور جو صدر کے پاس اختیارات تھا اسمبلی ختم کرنے کا, وہ اختیارات بھی ختم کی گئی تھی. کویشچن نمبر 45 دیکھیں, وچ سینٹینس کریکٹلی یوزز کوٹیشن مارکس ود پنکچویشن. یہاں اگر آپ آپشن اے میں دیکھیں, بریلینٹ آئیڈیا, آئیڈیا کے بعد جو فل سٹاپ ہے, فل سٹاپ کے بعد یہ مارک لگائے گئے ہیں اور یہی کریکٹ آپشن بنتا ہے. یعنی جو فل سٹاپ ہوگا یا کاما ہوگا وہ بھی کوٹیشن مارک کے اندر آئے گا, سب چیزیں کوٹیشن مارک کے اندر آئیں گی. سو دس از واٹ یور زون 3 پیپر. مجھے امید ہے آپ کو اس سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا. آپ اپنے کمنٹ ضرور لکھا کریں. اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے ان تک آپ ضرور شیئر کیا کریں. بیسٹ آف لک.